اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت ہوں گے۔ پہلے آپ سب لوگوں کو جشن آزادی مبارک۔ پاکستان کے تمام لوگوں کو MS نیوز کی جانب سے جشن آزادی مبارک ہو۔ اوورسیز پاکستانی اور جو پاکستان میں موجود ہے پاکستانی کو جشن آزادی مبارک ہو۔ خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر ان کو MS نیوز سلام پیش کرتی ہے، اور جو قربانی دی ہیں ان لوگوں کو بھی MS نیوز سلام پیش کرتی ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ جو پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کے نذرانے دیے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جو پاکستان کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کی کال پر پورا پاکستان باہر آ گیا۔ سب سے زیادہ احتجاج کس ایریے میں ہوا اور کہاں احتجاج نہیں ہوا جہاں احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں اتنا احتجاج نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں لوگوں کو کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ احتجاج میرے امید سے بھی زیادہ ہوا وہ مری میں ہوا۔ مری میں بہت سے لوگوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر پر جوتیاں پھینکی اور ماری، کیونکہ اسلام آباد میں اور پشاور میں تو بات میں نہیں کروں گا کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے۔ پشاور کے احتجاج پر میں نہیں بات کروں۔ لاہور میں بھی اچھا احتجاج ہوا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، لیبارٹری چوک اور دیگر علاقوں میں بھی بہت اچھا احتجاج ہوا، اور اس کی وجہ کہ عامر مغل صاحب کو ریلی نکالی، گرفتار کر لیا۔ میں PTI کی قیادت اور عمران خان کی کال پر پورا پاکستان باہر آیا اور عمران خان کی کال پر لبیک کہا، اور یہ صرف ٹریلر تھا۔ عمران خان کی کال پر پاکستان اور PTI کا پرچم لے کر باہر آئے، اور پاکستانی قوم نے عمران خان کی کال پر لبیک کہا اور پاکستانی قوم کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیا۔ اور 14 اگست اب آتا ہوں کچھ ایفیکٹ جو پنجاب پولیس کی کچھ دیکھیں لوگوں کو گرفتار کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ ملک مریم نواز کے باپ کا تو ہے نہیں، یا ملک صاحبوں کا تو ہے نہیں۔ پاکستانی قوم کے صاحبوں نے 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال حکومت، 2 سال، 5 سال، 4 سال بعد گھر چلی گئی، لیکن پاکستانی قوم کے جو دلوں میں نفرت بھری جا رہی ہے یہ مشکل سے نکلتی ہے۔ نفرتوں کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ آپ پاکستانی قوم کو کیا درس دے رہے ہیں کہ آپ پاکستانی اور کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے؟ کیا درس ہے یہ کہ پاکستان اس کے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہم تمام اداروں سے گزارش کرتے ہیں ایسی حرکت کرنے والوں کو فوری طور پر نوکری سے معطل کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے، تاکہ پاکستانی قوم میں اس طرح پاکستان کا آئین حق دیتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کریں آپ پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ سیاسی پارٹی، جب تک کسی پارٹی پر کوئی پابندی نہ ہو آپ کیسے سرکاری ملازم کسی پاکستان کو شہری کو روک سکتے جو ہمارے ٹیکسوں پہ پیسوں پر پلتے اور ہم پر ہی وہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس طرح ہو؟ میں پاکستان اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فوری طور پر نوکری سے برطرف کیا جائے، اور پاکستان کی جشن آزادی منانے میں آپ جس بھی پاکستان کا جھنڈا، کس بھی سیاسی کا جھنڈا اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ہم کشمیر میں ہیں یا ہم اسرائیل میں کہ نہیں ایسا کر سکتے، یا ہم آرمینیا میں ہیں یا ہم کسی اور ملک میں ہیں جہاں ایسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ لیکن کیا کریں، پاکستانی قوم نے ثابت کر دی کہ پاکستانی قوم دلیر، اور عمران خان کی کال پر پورا پاکستان میں احتجاج ہوا، اور خاص طور پر مری میں اتنا احتجاج ہوا، اور نواز شریف صاحب کی تصویر پر جوتیاں برسائی گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس تصویر پر جوتیاں مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی قوم کو اپنا حق لینے کے لیے نکلنا ہوگا، اور جو بجلی اور گیس اور دیگر اشیاء مہنگی ہے اس کے احتجاج کرنا ہوگا۔ اب بتاتا ہوں کہ اس کا افیکٹ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف 22 اگست کو جلسہ کرے گی، اور اس کے بعد عمران خان کے کیسوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو چکی ہے، اور جس کے بینچ کی سربراہی جیسے بابر فروخ ستار اور محسن اختر کیانی کریں گے۔ اس کے کیس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا، اور سپریم کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کا ٹربل بحال یا معطل کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ کی 5 رکنی سربراہی میں
آئے گا یہ کیا فیصلہ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر کیا اثر ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے حکم دے رکھا ہے کہ آپ چیف جسٹس کی جا کے ساتھ مشاورت کریں الیکشن کمیشن، اور اس پر بھی مشاورت ہوگی، جس پر جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل نے بہت سخت ریمارکس دیے۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس ہو تو میں نے توہین عدالت، لیکن چیف الیکشن کمیشن کا جو 3 رکنی فیصلہ ہے اس پر تو میں حیران ہوں۔ چیف جسٹس ایسے گزر گئے جیسے کوئی پاک ذات ہستی، اور ذات ہستی پر اتنا سخت ریمارکس دینا حرام ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام کرنا ہر جج پر فرض ہے۔ کون سا احترام؟ چیف جسٹس صاحب بتا دیں، جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا 47 فرم، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر بھی سلام پیش کرتا ہوں، جس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے۔ اس طرح دشمن کو فوج پہنچانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اہم کردار۔ اب تک انٹر کورٹ اپیل دینے کی نیا 22 سبق سنیں گے، اس پر بھی ہم ٹاپک بنائیں گے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور کیا کر رہی ہے، ابھی تک اس نے کیا کیا، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں۔ کل اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ثانی دہشت گردی عمران خان کے جو 9 مئی کے 12 مقدمے میں پولیس نے درخواست دی تھی کہ عمران خان کا کال ہر چیز فراہم کرانا، جس پر جسٹس نے کہا کہ میں آپ کی درخواست مسترد کرتا ہوں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ درخواستیں کو قلدم ہو چکی، اس لیے میں ریمانڈ۔ جج صاحب مشورہ دے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جج صاحب، آپ کا کام ہے ضمانت دینا، کسی کو مشورہ نہیں دینا۔ میں اس جج کی سوچ پر بھی رہا ہوں، جج صاحب کو پتہ ہے قاضی صاحب لگائیں گے، قاضی صاحب تو فیصلہ نہیں، اس نے کیونکہ اب تو عمران خان جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر جائیں گے وہ اس طرح ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو میں نے اچھی طرح اس بارے میں بتا دیا تھا۔ اور آج کی جو مین خبریں تھیں، آج 14 اگست اور 14 اگست سے پاک خیر و خیریت سے گزرے، اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ تحریک جو کھڑی ہو رہی ہے، جو خدشہ ہے، اور پاکستان میں انٹرنیٹ بندش سے جو نقصان ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کیا پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دینے سے مسئلے کا حل ہے؟ نہیں۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے پاکستان کے اندرونی مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے ہوگا؟ انٹرنیٹ بند کرنے کے نقصان۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے جو کاروباری شخصیت وہ متاثر ہوتے ہیں، جو آن لائن کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا آن لائن کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ہوٹل میں یا کسی دکان پر کام کرتے ہیں، وہاں آرڈر دیا جاتا ہے، وہاں ان کو لوگ پہنچا دیے جاتے ہیں، اور جو دوسرے انٹرنیٹ پر جو آن لائن گھر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، آن لائن چیزیں منگاتے ہیں، آن لائن مثال کے طور پر آن لائن کسی کو تصویر جوڑ دی، کسی کو ویڈیو سیٹ کر دی، اور اس پر بھی پیسے ملتے ہیں۔ لوگ ایسا کام کریں جن کے پاس معاشی مسائل نہیں، اور پاکستان انٹرنیٹ بند کر کے پاکستانی قوم کو اور معاشی قتل کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر کے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور پاکستان اس کو آزادی کو 17 ایئر ہو چکے ہیں، اور دنیا میں جدید ترین ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور پاکستان میں نیٹ نہیں چل رہا، پاکستان میں واٹس ایپ نہیں چل رہا، پاکستان میں فیس بک نہیں چلی، پاکستان میں ایکس صاحب کا ٹویٹر نہیں چل رہا، اور دیگر ایپس نہیں چل رہے۔ کیا ہم وی پی این؟ میں تو پاکستان کے اعلیٰ اداروں سے درخواست کروں کہ آپ پاکستان کو بھی ایک مرتبہ وی پی این پہ لگا کر دیکھ لو کہ مطلب پاکستان چل پہ۔ اور شہباز شریف نے جو پاکستان کا حالات کیے ہیں، پاکستانی قوم یہ کبھی نہیں بھولے گی۔ جو شہباز شریف کو لائیں پاکستانی لوگوں کے یہ احسان قیامت تک نہیں بھولے گی، جو پاکستان کا معیشت کا حال ہوا ہے، یہ شہباز شریف اور نواز شریف خاندان کی وجہ سے زرداری خاندان ہوا۔ اب بلاول بھٹو کہاں سے آ جاتے ہیں، 2-4 ماہ غائب ہوتے ہیں، بجلی کے بل بلاول بھٹو نہیں بولا، غریب لوگ روٹی کو نہیں ملا بلاول نہیں بولا، کچھ نہیں بولا بلاول نہیں بولا، پاکستان کے عوام کو بھوک سے مر رہے نہیں بولا بلاول، بھائی کا گلہ بجلی کے بلوں سے کاٹ رہا نہیں بولا بلاول، بولا تو صرف سیٹیں مسعود جو پی ٹی آئی کا حق ہے انہیں نہیں ملا، قانون کے مطابق تھی وہ نہیں ملی، بلاول بولا بلاول کیوں بولا؟ بلاول کا اپنا مفاد ہے، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم جس طرح نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں، پاکستانی قوم تجھ کو بھی وزیر اعظم نہیں بننے دے گی، تیرا خواب حسرت تیرے دل میں رہے گی، اور پاکستانی قوم تجھے کبھی نہیں وزیر اعظم بنائے گی۔ جو تو پاکستانی قوم کے آپ 2 نمبریاں کرتے ہیں، پاکستان جانتی ہے۔ آپ شرجیل میمن دیکھ لیں، جب عمران خان کا دور تھا تو بیمار تھا، زرداری بیمار تھا، شریف خاندان تھا، اللہ نے شریف خاندان کو 2 سالوں سے کوئی بیماری کا علاج نہیں، وہ بخار یا بیمار نہیں ہوئی، یہ بھی ایک مثال ہے۔ شکریہ۔